اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں جو اس نے ہمیں بخشی ہے۔ ہمیں آرام کی ضرورت ہے، نہ صرف جسم کو بلکہ آپ کو اندرونی آرام کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر وقت فکروں میں گھرے نہیں رہنا اور نہ ہی ہر وقت کسی مشکل کو حل کرنے کی فکر میں رہنا ہے یا وہ چیزیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہیں ان کا جواز تلاش کرتے رہنا ہے۔ آپ چیزوں کو سمجھ کر زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ خدا سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ آمین۔ یہ احساس جرم میرے لیے واقعی بہت مشکل بات تھی، اور میں نے کلام کے اظہار کی قوت کو سیکھا۔ خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کثرت سے ہو اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ پرانا مرا ہوا خشک مذہبی نظام کیوں چاہتا ہے کہ ایک مسیحی غربت، لاچاری اور اذیت میں رہے اور وہ اپنے سر کو جھکائے تنگ دستی میں زندہ رہے اور اس کے لیے زندگی کو سوچنا مصیبت بن جائے۔ میرا مطلب ہے یہ دھوکہ ہے، یہ خدا کی مرضی نہیں۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ سب کے پاس ایک جیسا نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی امیر ہو جائے گا، لیکن میں اس بات پر کامل یقین رکھتی ہوں کہ خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ آمین۔ اور یہ سب مذہبی سوچ مجھے بہت پاگل کر دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جس کے واسطے یسوع اپنے لوگوں کے لیے موا۔ آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بغیر کسی احساس جرم یا ملامت کے ان غلطیوں پر جو آپ نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً کی۔ یسوع اس لیے اس دنیا میں آیا کیونکہ ہماری حالت بہت قابل رحم ہے، اور اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو ہم نے غلطیوں کے سوا کچھ نہیں کرنا تھا۔ آپ اپنی آنکھوں کی پتلیوں تک بچائے جا سکتے ہیں، پھر بھی آپ خطائیں ضرور کریں گے، کیونکہ جب تک آپ انسانی بدن میں ہیں تو آپ ہمیشہ ہر کام درست نہیں کر سکتے۔ اور میں نے کلام خدا کا اقرار کرنے کی قوت کو سیکھا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے ایک اور پیغام میں اس کا ذکر کیا تھا۔ میں نے شاید اپنی زندگی میں اکثر آپ لوگوں کو لاکھوں مرتبہ تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا ہوگا، میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، اور یہ بات مذہبی لوگوں کو ناپسند ہے۔ خیر، آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا ہیں؟ آپ نے وہ حصہ نہیں سنا۔ میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، نہ کہ اپنی ذات میں۔ آپ کو اپنی حیثیت اور اپنے کام میں فرق جاننے کی ضرورت ہے۔ سنیے، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں مسیح میں کیا ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں بہت دکھی ہوتی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں خدا سے پیار کرتی ہوں اور میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی، اور میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے کہ میں کروں وہ پہلے سے جانتا ہے۔ آپ خدا کے لیے باعث حیرت نہیں۔ اس نے کبھی نہیں کہا، اوہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے ہوگے۔ میں شرطیہ کہتی ہوں کہ خدا بہت خفا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کرتے وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خدا انسان کے دل سے واقف ہے، اور ظاہر ہے آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات سے متعلق بہت دھیان رکھتے ہیں۔ یا آپ ہفتے کا سارا دن یوں ہی نہیں گزار دیتے، آپ ہفتے کے 1 یا 2 دن یہاں آ کر خدا کے کلام کو سنتے ہیں جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ لہذا خدا کے دل کو دیکھتا ہے۔ بائبل کہتی ہے جب کلام کا بیج دل میں بویا جاتا ہے تو ابلیس فوراً آتا ہے اور اس کو چرانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ایک یہ طریقہ بھی استعمال کرتا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے اچھا کلام سنا، اور پھر اس سے پہلے کہ آپ گھر پہنچے آپ پارکنگ میں سے نکلتے ہوئے کسی پر خفا ہو گئے۔ سنیے،
یا آپ کسی کے ساتھ اس بات پر جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پیار محبت پر آخری فلم کس نے دیکھی تھی؟ میں نے 2 عورتوں کو اس بات پر جھگڑتے ہوئے دیکھا کہ پیار محبت پر آخری فلم کس نے دیکھی، اور میں ایسی تھی، ظاہر ہے تم دونوں کو ضرورت ہے۔ جانتے ہیں جسم ایک بے وقوف چیز ہے، بس آپ اس سے متعلق یہی کہہ سکتے ہیں اور اس سے یہی توقع کر سکتے ہیں، یہ بس بے وقوف ہی ہے۔ لیکن شکر ہو کہ خدا کی حکمت ہمارے اندر ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس بات کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں پاک روح کی طرف سے مجرم ٹھہرائے جانے پر شکر گزار ہوں۔ او میرے خدا، مجھے یاد ہے جب میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی اور مجھے پتا بھی نہ ہوتا کہ میں ایسا کر رہی ہوں۔ خیر اب نہیں، میرا مطلب ہے اب اگر میرا رویہ بالکل تھوڑا سا بھی برا ہوتا ہے یا میں کسی سے تھوڑی سی بھی بدمزاج ہوتی ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ او خدایا مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، اور اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں اس شخص سے کہہ دیتی ہوں پلیز مجھے معاف کر دے۔ کبھی بھی یہ کہنے سے نہ گھبرائیں، مجھے معاف کر دے، میں غلطی پر تھی، اور اس کے لیے بہانے تلاش نہ کریں، بس کہیں مجھے معاف کر دے، میں غلطی پر تھی۔ یہ آپ کو آزاد کرے گا اور ان کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہوگا۔ لہٰذا میں اقرار کرنا شروع کرتی ہوں، میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، مجھے چھڑایا گیا اور برے کے لہو سے پاک کیا گیا۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ اور میں آپ کو چیزوں کی ایک چھوٹی سی فہرست دینے جا رہی ہوں۔ یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے، آپ اپنے لیے خود سے بھی ایک بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس دروازے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ میرا نہیں خیال، لیکن اس بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ ہر روز اسے بلند آواز میں کہیں؟ یہ کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ آپ غرور سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ الفاظ ہیں اور الفاظ میں طاقت ہے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ جتنا آپ ان کو اپنے منہ سے کہیں گے اتنا آپ خود پر ان کے اثر کا یقین کرتے جائیں گے۔ لہٰذا جب میں کہتی ہوں الفاظ کو بولیں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہیں کہ میں ارب پتی ہو جاؤں گی یا کسی کمپنی کی صدر بن جاؤں گی۔ میں بات کر رہی ہوں اپنی ذات سے متعلق کہنے کی جو خدا نے آپ کے متعلق کہا۔ لہٰذا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں مسح شدہ ہوں، میں صلاحیتوں کی مالک ہوں، میں اپنی نوعیت کی خاص شخصیت ہوں، میں کسی حادثے کی پیداوار نہیں، خدا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ روحانی طور پر میں ہر روز بڑھ رہی ہوں، میں ہر روز جلال سے جلال میں تبدیل ہو رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو پسند کرتی ہوں، خود سے محبت کرتی ہوں، میں خود سے لطف اندوز ہوتی ہوں، میں خدا کی مرضی اور اس کے حکموں کے مطابق چلتی ہوں، میں اپنے تمام تر گناہوں سے بخشی گئی ہوں۔ میرا خدا میرے لیے بہت اچھے منصوبے رکھتا ہے، میری زندگی سے عظیم کام ہوں گے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میرا مطلب ہے سنجیدگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کو کیسے بدلنا شروع کرے گا؟ لیکن شاید یہاں بیٹھے چند ہی لوگ ایسا کریں گے۔ یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے ہی منہ سے اپنے لیے منفی باتیں کہتے ہیں؟ میں بہت بے وقوف ہوں، مجھ سے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، میں بہت موٹی ہوں، میرے پاؤں بہت بڑے ہیں، میری ناک ٹیڑھی ہے، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، کاش میں آپ جیسی ہوتی، کاش میں ایسی ہوتی، کاش میں ویسی ہوتی، کاش میں۔ خیر آپ کبھی بھی کسی اور کے جیسی نہیں ہو سکتی، آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں گی، لہٰذا آپ کو خود سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ تصور کیجیے کہ اگر آپ واقعی خود کو پسند کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی واقعی بدل جائے گی اور جو آپ ہیں واقعی اسے پسند کریں گے۔ اپنے پاسٹر کی بیوی اپنے پڑوسن کی جیسی بننے کی کوشش ترک کر دیں۔ جانتے ہیں میں نے اپنی ساری کہانیاں سنا دی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ نہیں سناؤں گی اور پھر میں آپ کو دوبارہ سناتی رہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے ڈیو کی طرح بننا پسند ہے کیونکہ وہ بہت پرسکون انسان ہے اور میں کچھ ایسی ہوں۔ ڈیو کا ہر بات کے لیے جواب، اپنی فکروں کو چھوڑ دو، اور آپ جانتے ہیں میں ہر بات سے متعلق پریشان رہنے والی۔ خدا کا شکر ہو اب میں ایسی نہیں ہوں، لیکن میں ان کی مانند فکروں سے آزاد ہونے میں اچھی نہیں ہوں جیسے وہ ہیں، اور شاید میں کبھی بھی نہ ہوں۔
اور آپ جانتے ہیں میں ایسی کیوں ہوں؟ کیونکہ میں جو ہوں وہ ہوں، اور میں بڑی تیزی سے بدل رہی ہوں، اور خدا مجھے جانتا ہے اور وہ میرے دل کو بھی جانتا ہے، اور میں جیسی بھی ہوں وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دیانتداری سے کہتی ہوں، اصل محبت یہی ہے، جب آپ ایک شخص کو جیسا وہ ہے ویسے ہی قبول کرتے ہیں، آپ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ بہترین ہے۔ ڈیو سے متعلق یہی بات مجھے پسند ہے کہ وہ میری تند خو شخصیت کو پسند کرتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پلیز نہیں، میں ان کے لیے جیسے کوئی مزاحیہ چیز ہوں۔ جب میری اور ڈیو کی ملاقات ہوئی، میں اپنی ماں کی کار دھو رہی تھی، انہوں نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا جب تم یہ کار دھو لو تو میری بھی دھو دینا۔ میں نے کہا تم اپنی کار دھلی ہوئی چاہتے ہو تو خود دھو لینا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ انہیں شادی کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، اور وہ اس بات کے لیے دعا کر رہے تھے، اور انہوں نے اس میں غلطی کی۔ انہوں نے خدا سے کہا کہ کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے جسے مدد کی ضرورت ہو، اور خدا نے ان کی دعا کا جواب دے دیا۔ خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا انہیں اسی وقت معلوم تھا کہ یہ ایک چیلنج ہوگا اور انہوں نے اسے قبول کیا، اور میں نے کوشش کی کہ میں ایسی نہ رہوں جیسی میں تھی۔ مجھے اپنی آواز پسند نہیں تھی، مجھے یہ پسند نہیں تھا، مجھے کچھ اور پسند نہیں تھا۔ میرے بہت زیادہ اور گھنے بال نہیں تھے، میرے بال بہت باریک تھے، وہ گھنے نہیں تھے لیکن وہ بچوں جیسے تھے۔ میں لمبے بال چاہتی تھی، جبکہ مجھے اپنے لیے بھاری بال پسند تھے، اور میرے بال براؤن تھے، اور میں ایسا چاہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور وہ کبھی نہیں ملتی، اور حتیٰ کہ آپ کو بعض اوقات وہ لوگ بھی نہیں ملتے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہوں۔ سنیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دبلے لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ بس وہ آپ کو پسند نہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی پتلا بندہ یہ کہے او 5 بج گئے اور میں کھانا کھانا بھول گیا؟ میرا مطلب ہے میں اپنے بچوں کو کہیں بھول سکتی ہوں لیکن کھانا کھانا نہیں بھول سکتی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں وہ سب سپر مائنڈ، میرا مطلب ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، سب کچھ۔ جی میں نے کہا سب کچھ۔ وہ پینٹنگ کر سکتی ہیں، وہ کپڑے سی سکتی ہیں، گھاس کاٹ سکتی ہیں، سبزیاں پیک کر سکتی ہیں، میرا مطلب وہ ایسی تھی۔ اور میں صرف ابلیس کو جھڑکنا اور کسی کو کلام سنانا چاہتی تھی۔ اور سنیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا، یہاں کوئی ایسا ہے جو خود اپنے آپ سے لڑتا لڑتا تھک گیا ہو۔ میں حتیٰ کہ یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ اگر آپ اس جگہ جس کی میں بات کر رہی ہوں شاید ہی آپ کبھی ایسے رہے ہوں، نہیں جانتی کیسے بتاؤں کہ یہ آپ کو کس قدر بدل دے گا اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا اگر آپ خود کے ساتھ امن کی حالت میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے جوائس، میں خود کو کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ کیونکہ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں اور آپ تبدیل ہو رہے ہیں۔ متی 5 باب کی 48ویں آیت، ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یہ بڑا ڈرا دینے والا حوالہ ہے۔ پھر ایمپلیفائڈ بائبل واضح کرتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کردار اور سوچ میں خدا کی مانند پختگی میں کامل طور پر بڑھنا، نہ صرف پہنچنا بلکہ بڑھنا۔ اگر آپ وہ بننا چاہتے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنے اور ہر روز آپ خدا کی مانند بننے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہوں، آج آپ ناکام ہو جائیں گے لیکن کل پھر آپ اٹھیں گے اور دوبارہ کوشش کریں گے۔ آپ خدا کی مرضی چاہتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ متفق ہوں گے جب بھی وہ آپ کی زندگی میں کسی چیز سے متعلق احساس کو بیدار کرے گا۔ اگر آپ ہر وقت یہ احساس جرم کا شکار رہیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا کسی کو یہ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ ہر وقت احساس جرم کا شکار رہیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔
پولس نے کہا وہ کامیت کی طرف بڑھا جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ غلطیاں کرتا ہے. پولس رسول نے غلطیاں کی. آپ حوالہ جانتے ہیں. فلپیو 3:10-14. اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. جی لکھا ہے اگر آپ مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دکھوں میں سے گزرنا ضرور ہے. ہم نے اس سے متعلق پچھلی رات بات کی تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں. یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی جا چکی ہے. آپ کو قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو صرف ایمان لانا ہے. توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اسے قبول کرتے ہوئے اور ترقی کے اگلے درجے پر جانے کے لیے آگے بڑھیں. آپ ساری زندگی آگے بڑھتے رہتے ہیں. آپ میں سے کتنے اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں اور سوچتے ہیں میرے خدایا میں کس طرح سے نجات یافتہ ہو کر بھی ایسی حرکتیں کر رہی ہوں. میرا مطلب ہے مجھے عجیب طرح کے خواب آتے ہیں. کبھی کبھار مجھے ایسے خواب آئیں گے کہ میں جاگ کر سوچوں گی کیا میں واقعی ایک مسیحی ہوں. پولس نے ایمان میں قدم اٹھایا اور وہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو بھول گیا. میں آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے آپ انجوائے کریں گے. موضوع ہے احساس جرم کے سفر کی کہانی. میں نے اس سال اس سفر کا منصوبہ نہیں بنایا تھا پھر بھی جلدی جلدی سامان پیک کیا. یہ سفر بہت ہی ناخوشگوار ہونا تھا. یہ مجھے پہلے سے معلوم تھا اور یہ کہ اس میں سے کچھ اچھے کی امید نہیں تھی. میں اپنے سالانہ احساس جرم سفر کی کہانی سنا رہی ہوں. میں نے وہاں جانے کے لیے ٹکٹ لیے. کاش میرا اپنا جہاز ہوتا. یہ بہت مختصر سفر تھا. میں نے اپنا سامان لیا, اسے بک کروائے بغیر سارے راستے اپنے ساتھ ہی رکھا. اس کا وزن کیا تو ہزاروں یادوں سے بھرا پڑا تھا. کیا زمانہ تھا. جب میں پچھتاوا شہر کے بین الاقوامی اڈے پر پہنچی تو کسی نے میرا استقبال نہ کیا. میں نے بین الاقوامی اس لیے کہا کیونکہ ساری دنیا سے لوگ اس افسردہ شہر میں آئے ہوئے تھے. اور جیسے ہی میں وہاں اس ہوٹل میں پہنچی تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ سال کی سب سے اہم تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں, یعنی خود ترسی کی تقریب. میں اس عظیم سماجی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ شہر کے بہت سے معزز لوگوں نے اس میں شرکت کرنی تھی. سب سے پہلے ایسا ہونا چاہیے تھا. خاندان نظر آیا. آپ جانتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا. ایسا ہو سکتا تھا, یہ کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد کاش خاندان تشریف لایا. ہو سکتا ہے آپ کاش کنبے کو جانتے ہوں. بے شک مواقع تھے مگر وہ ضائع ہو گئے, کھو گئے. ان میں سے سب سے بڑی فیملی تھی گزرا کل. ان میں بے شمار لوگ تھے جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا تھا, لیکن ہر ایک کی کہانی انتہائی دکھی اور پریشان کر دینے والی تھی. پھر بکھرے خواب اندر داخل ہوئے اور پھر اس کا قصور ہے نے ہمیں محفوظ کر لیا اپنی کہانیوں اور بہانوں کے ساتھ کہ کیسے وہ زندگی میں ناکامیوں کا منہ دیکھتے رہے. اور ہر کہانی کو مجھے الزام نہ دو اور میں کچھ نہیں کر سکتی نے بہت سا رہا. ویسے اگر آپ کو اس کہانی کی ضرورت ہو تو آپ آن لائن جائیں اور اس پر لکھیے احساس جرم کا سفر تو میرا نام سامنے آ جائے گا. پھر بکھرے خواب اندر داخل ہوئے اور پھر اس کا قصور ہے نہیں ہمیں اپنی کہانیوں سے محظوظ کیا. میں یہ اس سے پہلے پڑھ چکی ہوں. کہانی کو مختصر کرتی ہوں. میں یہ جانتے ہوئے ذہنی دباؤ کی دعوت میں گئی کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور حسب معمول میں سخت افسردہ ہوئی. لیکن جب میں نے ماضی کی ان سب ناکامیوں کے بارے میں سوچا تو مجھ پر یہ بات آیا ہوئی کہ یہ سارا سفر اور خود طرز پارٹی کو بعد میں ہی رد کر سکتی ہوں. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اور ذہنی دباؤ نہیں لینا چاہیے تھا.
ایک بات تھی جو مسلسل میرے ذہن میں گھومتی رہی کہ میں اپنے گزرے کل کو نہیں بدل سکتی، لیکن میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں اپنے آج کو ایک زبردست دن بنا سکتی ہوں۔ جی ہاں، میں گزرے کل کو نہیں بدل سکتی، لیکن میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں اپنے آج کے دن کو اچھا بنا سکتی ہوں۔ میں خوش، شادمان اور بھرپور ہو سکتی ہوں، خود اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے ہوئے یہ جان کر میں نے اس پچھتاوے کے شہر کو فوراً چھوڑ دیا اور میں نے اپنا کوئی ایڈریس بھی وہاں نہ چھوڑا۔ کیا میں اپنے ماضی کی غلطیوں پر پشیمان ہوں؟ جی ہاں، لیکن ایسا کوئی ممکنہ طریقہ نہیں کہ میں ان کو مٹا سکوں۔ اگر آپ اس شہر کے سفر کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں تو پلیز ابھی اپنی تمام ایڈوانس بکنگ کینسل کروا دیں اور اس کے بجائے اس جگہ کا ٹرپ کریں جسے دوبارہ شروع کرنا کہتے ہیں۔ اور مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ میں نے وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی ہے۔ میرے پڑوسی، میں نے خود کو معاف کیا اور نئی شروعات ہے۔ اور آپ کو وہاں اپنا بھاری سامان اٹھائے نہیں پھرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پہنچتے ہی وہ آپ کے کاندھوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس نئے شہر کی دریافت پر خدا کو برکت دے، یہ آپ کے اپنے دل میں ہے، اور جب آپ وہاں پہنچیں تو مجھے ضرور ملنا، میں وہاں ہی رہتی ہوں۔ اب ایمان کا یہ قدم اٹھائیں اور کہنے سے ہرگز نہ ڈریں، کیا یہ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ جب بھی میں 2 یا 3 دن تک غلطی کرتی رہوں گی تو کیا میں واقعی اذیت میں مبتلا نہیں رہوں گی؟ کیا میں جب بھی معافی چاہوں گی تو کیا میں اسے حاصل کر پاؤں گی؟ یقیناً میں کچھ دیر اذیت میں ہوں گی۔ نہیں، اگر آپ اس کے پاک خون پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیں، پرانے عہد کے تحت گناہوں کو صرف ڈھانپا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کو، کسی بدصورت چیز کو ڈھانپتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں ہے، وہ آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ آپ ڈرتے ہیں کہ کوئی اسے بے نقاب کر دے گا، اسے دیکھ لے گا۔ لیکن نئے عہد کے تحت اب گناہوں کو ڈھانپا نہیں جاتا، بلکہ انہیں پوری طرح مٹا دیا جاتا ہے اور انہیں پوری طرح دھو دیا جاتا ہے۔ کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے گا۔ بیل بچڑوں کا خون صرف ڈھانپ دیتا تھا، لیکن یسوع کا خون دھوتا اور مکمل طور پر صاف کر دیتا ہے، اور گناہوں تک کی داغ مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ ایک پرانا گیت ہے جو احساس جرم کے داغ مٹانے سے متعلق ہے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے ایک نئے رویے کے ساتھ جائیں۔ میں جانتی ہوں میرے اندر خرابیاں ہیں، میں جانتی ہوں میں غلطیاں کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، لیکن میں خدا سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھوں گی اور میں اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں جتنا آپ خود کو پسند کریں گے اتنا ہی دوسرے بھی آپ کو پسند کریں گے؟ آمین، کیونکہ آپ اس کے ساتھ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ روحانی طور پر پختہ لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی خدا کے جذبات مجروح کرتے ہیں اپنی ہر اس غلطی سے جو وہ کرتے ہیں۔